بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامہ اعمال کون لکھتا ہے؟ خدائے عز و جل کو خود انسان کے افعال و اقوال سے بخوبی واقف ہیں، مگر اس کے باوجود نامہ اعمال کے مرتب کرنے کے لیے ہر انسان پر دو فرشتے مامور کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے اذا یتلقل متلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سورہ قاف۔ ترجمہ: دو کاتب اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے نگران موجود نہ ہوں۔ سمجھ گئے آپ؟ رب تعالیٰ نے انسان کو شطر بے مہار بنا کر نہیں چھوڑ دیا، گو انسان کو یہ فرشتے نظر نہیں آتے، مگر ایمان کی رمق اگر آپ کے اندر موجود ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمہ وقت آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دو نمائندے موجود ہیں جو خداوند کریم کے انتہائی مقرب اور استباز ہیں، جو آپ کا روز نامچہ انتہائی چابک دستی سے تحریر کر رہے ہیں۔ آپ کا کوئی فعل ان سے چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے آپ خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں، کام اندھیرے میں کریں یا اجالے میں، آبادی میں اس فعل کا ارتکاب ہو یا ویران سنسان جنگلوں میں، یہ فعل نگاہ انسانی سے ضرور مخفی رہ سکتا ہے، مگر نفاح ربانی سے ہرگز نہیں۔ اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی یہ نفیس تعریف فرمائی ہے کہ یہ فرشتے بزرگ اور معزز ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ سورہ الانفطار۔ ترجمہ: بلا شبہ تم پر نگران مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ مزید فرمایا گیا کہ یہ فرشتے کارکردگی کے لحاظ سے نہ کسی کی بیجا رعایت یا مروت کرتے ہیں اور نہ کسی سے ناروا مخالفت، نہ کسی کے ریکارڈ میں خیانت کرتے ہیں، نہ مہربانی کرتے ہیں کہ کسی کی روز نامچوں میں غلط سلط انداز جو اندر ایجاد کر ڈالیں۔ جناب عالی، یہ فرشتے چونکہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں، اس وجہ سے اخلاقی کمزوریوں سے بھی بالا تر ہیں۔ مزید برآں ان فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ تمہارے ہر فعل کو خوب جانتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ یعنی جناب کے تمام کرتوتوں سے بخوبی آشنا ہیں، اور قیامت میں ان کے سامنے اپنی دنیاوی کارستانیوں، بدعمالیوں، لچھے دار تقریروں، پرفریب تدبیروں اور اقوال و افعال کی صحت سے انکار کرنا آپ کو ناممکن ہو جائے گا۔ عام طور پر سی آئی ڈی کے مخبر ہر اس حرکت کو ریکارڈ کرتے ہیں جو کچھ وہ شخص جس پر ان کی تعیناتی ہو ارتکاب کرے، مگر کرامن کاتبین کی صفت ایسی نہیں ہے۔ وہ تو آپ کے اعمال سے اس حد تک واقف ہیں کہ اگر آپ کسی بدنیتی کا تصور بھی کر لیں یا دل میں خیال بھی کر لیں تو اس کا اندراج بھی کر ڈالتے ہیں۔ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ قیامت کے روز مجرم یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ان کا نامہ اعمال جو پیش کیا گیا ہے اس میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات درج ہونے سے باقی نہیں رہ گئی۔ جو کچھ انہوں نے جو کیا حاضر کر دیا ہے۔ گواہی کون دے گا؟ قرآن پاک کے مطالعہ سے نامہ اعمال کے بارے میں چند اور ضروری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ مثلا قیامت کے روز کرامن کاتبین کے تیار کردہ اعمال نامہ کے علاوہ زمین بھی اس کی کارکردگیوں کے بارے میں گواہی دے گی۔ ملاحظہ ہو سورہ الزلزال، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے،
اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسے کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی حالت میں پیش ہوں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ پھر جس کی ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ الزلزال۔ مفسرین کا اجماع ہے کہ قیامت کے دن زلزلہ آئے گا، جب تمام اگلے پچھلے انسان دوبارہ جی اٹھیں گے۔ اس وقت زمین کے اندر تمام مدفون انسانوں کے جسموں کے تمام بکھرے ہوئے اجزاء جمع ہو کر از سر نو زندہ ہو جائیں گے، جیسے وہ پہلی زندگی کی حالت میں تھے۔ تبھی انسان کہے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو رہا ہے۔ زمین اسی پر اکتفا نہیں کرے گی، بلکہ انسانوں کی پہلی زندگی کے اقوال و افعال، تمام حرکات و سکنات اور واقعات کا جو دفینہ اس کے سینہ میں دبا پڑا ہے وہ بھی تشت از بام کر دے گی۔ انسان خود دیکھ لے گا یہی وہ سامان تھے جن کے لیے وہ دنیا میں بلند بانگ دعوے کرتا تھا، ہم چوما دیگرے نیست، کہ مصداق مظالم ڈھاتا تھا۔ خدا کی مخلوق کو روٹی، کپڑا اور مکان دینے کے فرعونی دعووں اور مذموم طریقوں پر عمل کر کے قوموں پر خدا کے خوف کی جگہ اپنا خوف مسلط کرتا تھا۔ اس دن سب کچھ کیا درا اس کے سامنے موجود ہوگا، جو اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔